پانچ امام کہتے ہیں کہ تم جتنی کثرت سے استغفار کرو گے، سوری بولو گے، اللہ تمہارے راستوں کو کھول دے گا۔ عجیب بات ہے، ہم کو کچھ نہیں بولا، پانچ امام کا یہ عجیب جملہ ہے کہ اگر تم کثرت سے استغفار، اور امام کر رہا، امام کر رہا، امام کر رہا، امام کر رہا، امام اپنے لیے نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہیں سمجھنا، امام کو کیا ضرورت ہے؟ ارے امام تو وہ ہوتا کہ پانچ امام کا نام اگر میری کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ آپ نے سن لیا، میں نے بول دیا، پانچ امام کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ دعا سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ کیا بول رہا میں؟ آٹھ امام کی نیشاپور والی دعا کیا ہے؟ یہ میں بول رہا، عابد بلرامی بول رہا نہیں، معصوم کہتے ہیں کہ دعائے سلسلۃ الذہب اگر کسی کے کفن میں آ جائے تو اس کی بخشش ہو جائے، عذاب رک جائے۔ وہ دعا میں کیا ہے؟ مشہور دعا، دعائے سلسلۃ الذہب۔ اگر آپ کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اگر کسی کو پلاؤ، کسی مجنون کو پلاؤ، دیوانے کو پلاؤ، کریزی کو پلاؤ، اس دعا کی وجہ سے اس کو اللہ عقل دے دیتا، پاک کر دیتا۔ آپ کو چاہیے؟ نہیں چاہیے، نہیں، ہم سب عقل مند ہیں۔ If you really want this، اگر تم اپنے ساتھ کیری کرو گے تو کبھی تم ایکسیڈنٹل موت سے نہیں مرو گے۔ اگر اپنے ساتھ کیری کرو گے تو تم کبھی جاب سے لے آف نہیں ہوگے۔ یہ کیا ہے؟ بزنس میں گرو کرو گے، لیکن حلال بزنس میں۔ دعائے سلسلۃ الذہب، ذہب عربی میں سونے کو بولتے، گولڈ کو بولتے، آپ بہتر جانتے۔ تو یہ دعائی کا نام کچھ بھی نہیں ہے، اس میں معصومین کے نام ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر چاہیے لیٹ می نو، مجھے واٹس ایپ کرو، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا صرف۔ تو اس دعا میں پانچ امام کا نام ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا کہ یہ اماموں کے نام اگر زبان پہ آ جائے تو تمہارے بخشش ہو جائے، زندگی بدلے۔ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، پھر بول رہا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی چیز بچانے والی ہے تو معصومین کے نام بچانے والی۔ کیا بول رہا؟ حقیقت ہے بابا، حقیقت ہے۔ تو میری ایک ریکویسٹ میرے بھائیوں سے، بس ختم کر رہا میں، کہ باخر العلوم کی اگر تقریر کر رہا اور چاہنے والے آئے، آج آپ آئے، لے کے کیا جا رہے؟ کیا سیکھ کے جا رہے ہیں؟ کچھ تو لیا۔ پہلی چیز شکر، پلیز بول رہا ہوں، تم ٹرائی کرو آج سے۔ بیٹھے ہوئے نا، اس سے بہتر جگہ بھی نہیں ہے، اس فرش سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے شکر ادا کرنے کی۔ اس کی شکر کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم قبلہ رو ہو جاؤ، وضو کر لو، مصلی بچھاؤ اور شکر ادا کرو، یہ نہیں ہے۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہو، پانچ امام کی سیرت کا امپورٹنٹ ترین پہلو اگر کوئی ایک نے بھی شروع کر دیا کامیاب ہو گیا۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ بندوں کا پہلے، اس لیے کہ دوستوں پہلے شکر اللہ کا تو کرو جس نے یہ نعمت دی۔ سب سے بڑا شکر یہ کرو کہ ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین آئی، تو سب سے پہلا شکر ادا کرو کہ پانچویں تم کو اللہ نے صحت کے ساتھ، آپ انصاف سے بتاؤ، شارجہ میں ہزاروں لوگ ہیں، دبئی میں ہزاروں لوگ ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ 800,000 میری ماں بہنیں کو ملا کر شکر ادا نہیں کرو گے کہ مولا نے تم کو توفیق دی فرش پہ آنے کی؟ اللہ، میں کیا بول رہا، امام محمد باقر علیہ السلام نے تم کو توفیق دی۔ اچھا، اب آخر تک جو سن رہا، مجھے ایک صرف آمین بولنا ہے آپ کو۔ اللہ میرے مولا کی لحد پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ مولا کی لحد پہ سایہ اور روشنی کے لیے ایک باواز بلند صلوات وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ تک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وَأَجِّلْ پڑھو۔ ماشاءاللہ، آباد رہو یار، امام بارگاہ علی رضا والے آباد رہے۔ بہرحال، تو پانچویں امام کی سیرت کا امپورٹنٹ ترین پہلو شکر ہے۔ آج کے پیغامات میں کہ جتنی کثرت کے ساتھ تم شکر ادا کرو گے، اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ کثرت کے ساتھ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے چوتھے امام، وہ تو سید الساجدین تھے، لیکن ہر امام ہمارا سید الساجدین ہے، لیکن یہ لقب چوتھے امام کا ہے۔ کہ پانچویں امام کے بارے میں یہ، پلیز غور سے سنا، ختم کر رہا میں، کہ کوئی نعمت آتی، دسترخوان پہ آتے، دسترخوان میں دیکھتے ماشاءاللہ نعمتیں، مولا کے پاس کیا کھاتے تھے مولا؟ نعمت آئی، سر جھکا دیا، سجدہ کر۔ ہم کھانے سے پہلے نہیں کرتے شکر، کھانے کے بعد وہ بھی یاد آیا تو۔ یہ پانچ امام کی سیرت کا کیا پہلو ہے؟ اب تو میں آپ کو بول رہا ہوں،
جب تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو ایک میل تو لیتے ہو نا اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ, ایک کھانا تو کھاتے ہو, یا ویکلی ایک کھانا تو کھاتے ہو نا. جب تم ٹیبل پہ آؤ نا, میں سب کو بول رہا ہوں ٹیبل پہ آؤ نا, عورتوں کو بھی بول رہا ہوں ٹیبل پہ آؤ نا, تو جب کھانا پورا آ گیا ٹیبل پہ, تم ہیڈ آف دی فیملی ہو, بچے تمہارے ساتھ ہیں, یہ بچے سیکھیں گے کیسا؟ بچوں یہ 5 امام کا طریقہ, 5 امام کا طریقہ. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سب سے پہلے بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت کے ساتھ یہ رزق دے دیا. تم نہیں سمجھ رہے جو شکر ادا کرتا. ابھی آپ نے واقعہ سنا, اللہ کہہ رہا کہ میں اتنا دے دوں گا کہ تم کہو گے بس, لیکن میں تم شکر کر رہے اس لیے میں بڑھاتا جاؤں گا. سمجھ رہے میری بات؟ تمہارے سارے ایشوز شارجہ دبئی میں ختم ہو جائے. رزق کا کبھی پرابلم ہی نہیں ہوتا. ممبر سے بول رہا, امام بارگاہ علی رضا سے بول رہا, کبھی تمہارے کو شکر کرنے سے رزق کا پرابلم سالو ہو جائے, خود نہ خود سالو ہو جائے. 24/7 تمہاری زبان پہ شکر رہنا. میں یہ نہیں بول رہا پبلکلی بولو, زور سے بولو, لیکن گھر کے اندر اگر تم بچوں کے سامنے یہ شکر ادا کرو کہ آج 5 امام سے وعدہ کرو کہ مولا جو آپ کی سیرت کا امپورٹنٹ ترین پہلو تھا وہ میں نے کیا. میں بچوں کے سامنے اگر تم روز کرو, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن کرو نا, اس کے بعد تم خاموش بیٹھو, بچہ خود بولے گا شکر ہے. یہ جنریشن بعد جنریشن چلے گا. جب تک بچے شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا. یہ 5 امام کا طریقہ. اور استغفار کرنا, سوری بولنا, یہ بھی میرے مولا کا طریقہ. کثرت کے ساتھ استغفار کر رہے ہیں, کثرت کے ساتھ, جبکہ ضرورت ہی نہیں. ان کا نام آ جائے تو ہماری بخشش ہو جائے, ان کا نام لے لے تو میرے گناہ معاف ہو جائے, ان کا نام لے تو میرے استغفار قبول ہو جائے. لیکن یہ سارے معصومین کا طریقہ سوری کا بولنا. میں یہ نہیں بول رہا آپ شارجہ میں بندوں کو سوری بولو, تم اللہ کو سوری بولو. جتنا بولتے جاؤ گے یقین کرو, میرے مولا کا وہ واقعہ یاد آ رہا کہ ایک شخص آیا, اس نے آگے کہا 2 منٹ, ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا مولا پریشانیوں میں گر گیا, مولا ایسا لگ رہا ساری پریشانیاں میرے پاس آ جائیں. ابن عباس سے روایت ہے, ابن عباس نے کہا, مولا نے کہا کچھ نہیں کہا, اتنا ہی کہا استغفار کر, سوری بول, اٹھ کے چلا گیا. پھر دوسرا شخص آیا, کہا اولاد ہی نہیں ہو رہی, مولا نے کہا استغفار کر. یہ ابن عباس سے روایت ہے. ایک نے کہا مولا گھر میں ایسے معلوم ہو رہا کہ بیماریوں نے گھیر لیا, پریشانیوں نے گھیر لیا. امام نے کہا استغفار کر. ایک نے کہا مولا زندگی ایسے محسوس ہو رہا رک گئی میری, جہاں دیکھتا ہوں اندھیرا ہے, میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. مولا نے کہا استغفار. تو ابن عباس جیسی مفسر کہتے ہیں مولا ہر آدمی اپنی نئی حاجت کو لے کر آیا, آپ نے ایک ہی بات کہی سوری. تو امام نے کہا تم کیا جانو استغفار کیا. قرآن کی آیت پڑھ کے سورہ نوح کی کا واقعہ سنا کہ اللہ نے نوح نبی سے کہا, سورہ نوح کی آیت ہے جا کے دیکھ لینا, کہ اللہ کہتا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں, ہم اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں, اس کی زندگی سے اندھیروں کو دور کرتے ہیں, اس کو اپنے پاس قریب کر لیتے ہیں. اس لیے کہ دوستو اس میں اور کمال کیا ہے معلوم, جب آپ استغفار کرتے تو آپ کا غرور بھی ٹوٹتا. اللہ غرور ٹوٹتا. غرور کو توڑنے کے لیے بہترین 5 امام کہتے ہیں یہ عمل ہے کہ تم سوری بولتے جاؤ اور اس کے بعد تم آگے بڑھتے جاؤ, اور تمہارا غرور بھی ٹوٹ گیا, تمہاری ہر چیز ٹوٹ گئی, تم رحمتوں کے سائے میں آ گئے. ایک سال بعد پڑھ لیں محمد وآل محمد.